سامعین پیش سپانسر پروگرام صحت بدن یہ پروگرام تہ تام واتناوان حیا ویلنس اینڈ ریسرچ سینٹر نزدیک پولیس اسٹیشن بٹمالو. یہ سہ ادارہ یت علاج باپت درکار خالص دوا ڈاکٹر فیروز صٲبنہِ نگرانی منزی تیار سپدان چھ. بازیاب سپدن باپت انیو تُہۍ تہِ تشریف حیا ویلنس اینڈ ریسرچ سینٹر نزدیک پولیس اسٹیشن بٹمالو. فون 7051545788. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صحت بدن کے ایک اور شمارے میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر. اس پروگرام میں ہم بات کرتے ہیں شیخ الحدیث محترم المقام حضرت مولانا مفتی نذیر احمد قاسمی صاحب کے ساتھ، اور ہمارے ساتھ رہتے ہیں حیا اسپتال کے MD ڈاکٹر فیروز احمد صاحب. آج ہم مولانا صاحب سے شب قدر کی اہمیت کے حوالے سے بات کریں گے کہ یہ جو لیلۃ القدر ہے اس کی کیا اہمیت ہے اور پوری رات کیا جاگنے کا حکم ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کے اس قیمتی اور اہم سوال کے جواب میں اختصار اختیار کرتے ہوئے عرض یہ ہے کہ شب قدر کی فضیلت اور اہمیت تو خود قرآن کریم میں بیان ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ شان فرماتے ہیں اور بہت عجیب انداز سے فرماتے ہیں، ہم نے قرآن شب قدر میں نازل کیا اور اے میرے نبی کیا آپ جانتے ہیں شب قدر کیا چیز ہے؟ پھر خود ہی اللہ نے فرمایا کہ شب قدر 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. تو جس کی فضیلت خود قرآن نے بیان فرمائی ہو، اس کے لیے مزید کسی الگ سے ثبوت کی ضرورت نہیں ہے. تاہم میں حدیث سنا دیتا ہوں. بخاری شریف میں حدیث ہے، من قام لیلۃ القدر ایمان و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ. جو لیلۃ القدر میں جاگے کھڑا رہے ایمان اور احتساب کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، ثواب حاصل کرنے کی نیت سے، تو اس کے پیچھے تمام گناہ معاف ہوتے ہیں. اگر زندگی میں کسی انسان کو ایک مرتبہ بھی شب قدر نصیب ہو گئی تو سمجھیے 1000 مہینوں کی عبادت کا ثواب ملے گا. اور ہر آدمی جو ہے وہ 1000 مہینوں کا حساب کر کے دیکھ لے گا. سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں تو 1000 مہینے کے تعداد کتنے سال بنیں گے؟ 70-80 سال سے اوپر. شب قدر متعین نہیں ہے، البتہ طاق راتوں میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ڈھونڈنے کا حکم دیا، اور زیادہ تر امکان عام طور پر یہ رہتا ہے کہ 27 تاریخ کو. اس لیے سب سے بہتر طریقہ تو یہ ہے کہ آدمی اعتکاف میں بیٹھے پورے عشرے، تو شب قدر ضرور کہیں نہ کہیں آئے گی. اور اگر وہ نہیں ہو سکتا تو طاق راتوں میں شب گزاری کریں، طاق راتوں میں عبادتیں کریں. اس کے نتیجے میں ساری رات جاگنا نصیب ہوگا، عبادت نصیب ہوگی، شب قدر بھی نصیب ہو جائے گی. لیکن اگر ہم متعین طور پر کہنا چاہیں کہ آج کی رات شب قدر ہے، کیا پوری رات جاگنا ضروری ہے؟ جواب نہیں، پوری رات جاگنا ضروری نہیں ہے. اگر کسی انسان کو آرام کا تقاضا ہو تو آرام بھی بیچ میں کر سکتے ہیں. اور شب قدر دراصل منانے کی چیز نہیں ہے، بلکہ شب قدر دراصل عبادت کرنے کی چیز ہے. اور عبادت چاہے مسجد میں کریں، چاہے اپنے گھر میں کریں، تنہائی میں کریں. اور عبادت بھی متعین نہیں ہے، نمازیں پڑھیں، تلاوت کریں، تسبیحات پڑھیں، اوراد پڑھیں، دعائیں کریں، یہ تمام عبادت میں داخل ہیں. ہمارے ہاں شب قدر منانے کا عام طور پر بڑا اہتمام ہوتا ہے، اور 27 تاریخ کو ساری مساجد بڑی رونق کے ساتھ آباد ہوتی ہیں. تو بلا شبہ وہ عبادت تو ہے، لیکن اگر 27 تاریخ کو شب قدر ہو تو جاگنے والوں اور عبادت کرنے والوں کو ثواب ضرور ملے گا. اور اگر نہیں تو کم سے کم رمضان کی رات میں جاگنے اور طاق رات میں عبادت کرنے کا ثواب تو کہیں گیا ہی نہیں، وہ تو ملے گا ہی ملے گا. تو اور اس میں دعائیں بھی ہوتی ہیں. اور بہرحال یہ بھی ایک مسلمان کا اپنے دین سے تعلق کا اظہار ہے. اللہ تعالیٰ شانو اسی پر اور اس سے آگے جو دین کے تقاضے ہیں ان کو پورا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. بہت اچھی طرح سے ہم نے سمجھ لیا کہ شب قدر کی اہمیت کیا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ مطمئن ہو گئے؟ بہت بہت شکریہ مولانا صاحب آپ کا. اور ہم اپنے سننے والوں سے بھی آج لیتے ہیں اجازت. اگلے پروگرام میں ہوگی اور ملاقات. السلام علیکم. یہ سپانسر پروگرام صحت بدن. یہ پروگرام تہ تام واتناوان حیا ویلنس اینڈ ریسرچ سینٹر نزدیک پولیس اسٹیشن بٹمالو سری نگر. یہ ڈسک، پائلز تو پروسٹیٹ وغیرہ خاطر آپریشن وغیرہ علاج سپدان. فون 7051545788.